نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 1 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ تک حق پہنچائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، ہوپ فلی آپ لوگوں نے گرامر کو پڑھا ہوگا، دوبارہ سے نوٹس ریفر کی ہوں گی، تو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت جو بھی سمجھ آیا ہوگا، ایٹ لیسٹ 20% بھی اگر سمجھ آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ باقی 80% ہم لوگ آیتوں کے دوران سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے ہمارا وہ ہے یا ایوہ الناسو۔ ٹھیک ہے، یا ایوہ الناسو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے جو ڈفرنس دیکھا تھا سورہ نساء اور مائدہ میں، جو شروعات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کا آغاز کیسے کیا ہے؟ عام دنیا کو خطاب کیا، یعنی اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ ناس یعنی لوگ، تمام لوگ، all mankind، سبھی لوگ شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں ایمان والوں کو نہیں بلکہ کافروں، ایمان والوں، سب کو ملا کر خطاب کیا، یا ایھا الناس۔ اور سورہ مائدہ میں ہم دیکھیں گے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اور یہ جو آیت ہے وہ سوسائٹی پر بیسڈ ہے، یعنی کہ معاشرتی نظام کے ضمن میں آیت نازل کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس میں سب سے پہلا ورڈ ہے یا ایھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو یا ایھا ہے یہ ووکیٹو پروناؤن ہے۔ ووکیٹو پروناؤن، ووکیٹو پروناؤن کسے کہا جاتا ہے؟ حرف ندا کو، حرف ندا، حرف ندا۔ ٹھیک ہے، ووکیٹو پروناؤن حرف ندا۔ اب حرف ندا کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے ہم اردو یا انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، اے بچے، اے لڑکے، او بچے، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انگلش میں، او گاڈ، او لارڈ، ٹھیک ہے، اسی طرح اردو میں اے کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ہم 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ووکیٹو پروناؤن ہے۔ ایک ہوتا ہے یا، صرف یا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے یا ایھا، اور تیسرا ہوتا ہے یا ایتھا، یا ایتھا، یا ایتھا۔ ٹھیک ہے، یا ایھا، یا ایتھا۔ جی بالکل، آواز لگانے کے لیے، پکارنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا ایھا، یا ایتھا۔ اللہ اکبر۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو کیا کون کون سے الفاظ ہیں؟ یا ایھا، یا ایتھا، اور یا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے
کس چیز کے لیے؟ پکارنے کے لیے، آواز لگانے کے لیے. ہم جب کسی کو ندا دیتے ہیں، ندا کا مطلب ہی ہوتا ہے نا آواز لگانا. تو یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو بیسکلی اس میں کیا ڈفرنس ہے کہ یا جو ورڈ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، تو یا اللہ کی طرح ہی یا ایوہا ہے اور یا ایتوہا ہے. تو یا لگاتے ہیں میل اور فیمیل دونوں کے لیے، اور یا ایوہا بیسکلی میلز کے لیے ہوتا ہے، اور یا ایتوہا فیمیل ورڈز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا جو ہوگا دونوں کے لیے ہوگا، یا ایوہا میل کے لیے ہوگا، اور یا ایتوہا فیمیلز کے لیے ہوگا. تینوں کا میننگ کیا ہوگا؟ تینوں کا میننگ سیم ہوگا. ہم تینوں کا میننگ لکھ دیتے ہیں. تینوں کا ایک ہی میننگ ہوگا، اے، او، یا اردو میں ہو جائے گا اے، اے، اور انگلش میں ہوگا او. ٹھیک ہے، او اللہ، یا اللہ، او اللہ. تو یہی ترجمہ ہوگا. تو یہ ہمارا ووکیٹو پارٹیکل. دوسرے ورڈ پر ہم چلتے ہیں، الناس. ٹھیک ہے، یہ نوع انسانی کو، پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے، اسی لیے یہ الناس کے بعد ورڈ استعمال ہو رہا ہے. الناس، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، نون، سین. اچھا، اب ہم نے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے روٹ لیٹر کیا ہوتا ہے. روٹ لیٹر وہ ورڈ ہوتا ہے جو کیا ہوگا، جس سے وہ ورڈ بنا ہوگا، یعنی وہ جڑ جو مادہ ہوتا ہے. اردو میں ہم، عربی میں اسے ہم مادہ کہتے ہیں، اور عربی میں یعنی مادہ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ہم اس کو روٹ لیٹر کہتے ہیں. تو جب بھی ہم روٹ لیٹر کہیں تو سمجھ جائیے ہم اس ورڈ کی بات کر رہے ہیں جس سے یہ لفظ بنا ہے. تو روٹ لیٹر ہیں اس کے حمزہ، نون، سین. انس، انس سے بنا، انسان سے بنا الناس. اور ال سے شروع ہونے والے جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اسم، یعنی ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ناؤن ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں. ال سے جو بھی ورڈ شروع ہوتے ہیں تو یہ ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. الناس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، نون، سین، انس. اور ناس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے. اس کا میننگ ہو گیا اے. اور الناس مطلب لوگوں. مطلب کون لوگوں؟ سارے لوگوں، پوری نوع انسانی، پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکار کر کہا. دیکھیں قرآن کریم کیسی کتاب ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ پوری نوع انسانی اور پوری نوع جن کے لیے آئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو ساری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، حتیٰ کہ اس میں جنات بھی شامل ہیں. کیونکہ جنوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے. وہ بھی کافر ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی کرسچن ہوتے ہیں، وہ بھی جیوز ہوتے ہیں. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ایمان والا ہے. تو جنوں کو بھی اپنی کمیونٹی، جنوں کی بھی اپنی پوری کیا ہوتی ہے؟ معاشرتی نظام ہوتا ہے. اور انسانوں کا بھی اپنا معاشرتی نظام ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو یہ آیت نازل نہیں کی، بلکہ پورے انسانیت کو پکار کر کہا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، او مینکائنڈ. انگلش میں ہم کہیں گے او مینکائنڈ. ٹھیک ہے، اے لوگو، اے انسانوں، اے نوع انسانی، اے او مینکائنڈ. یہ کیا ہے؟ اسم ہے ہمارا، یہ ووکیٹو پارٹیکل. نیکسٹ ورڈ ہے اتقو. اتقو، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حکم دیا ہے. حکم دیا ہے، اتقو. اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو، قاف، یا. کیا روٹ ہے اس کے؟ واو، قاف، یا. وقایا. وقایا، تقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا، ڈرنا. ٹھیک ہے، اور تقوی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچ جانا. یعنی اللہ رب العزت کا ایسا خوف، ایسا ڈر جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. ٹھیک ہے، جب انسان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو وہ گناہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. تو اسی کو ہم تقوی کہتے ہیں. تو واو، قاف، یا، تقوی، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب اس روٹ لیٹر کو ہم دیکھتے ہیں. یہ روٹ لیٹر جو ہے نا، دو ویک لیٹر سے بنا ہوا ہے، واو اور یا. واو اور یا، واو، قاف، یا ہم نے روٹ لیٹر بتایا آپ لوگوں کو. اور اس کے اندر دو ویک لیٹر ہیں. اب ویک لیٹر کیسے کہتے ہیں؟ ویک، ویک مطلب کمزور.
वीक मतलब कमजोर, है ना, उसको कहा जाता है हुर्फे इल्लत। इल्लत, इल्लत मतलब कमजोर, वीक। हम कहते हैं ना कोई शख्स जब बीमार होता है हम कहते हैं बहुत अलील है। अलील है मतलब बीमारी की वजह से कमजोरी आ गई है, कमजोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो ये बीमार लेटर है, ये वीक लेटर है। अरबी जबान में तीन लेटर, अलिफ, वाव, या। अलिफ वाव या ये तीनों वीक लेटर होते हैं। वीक लेटर्स मतलब इल्लत होते हैं, हरफे इल्लत होते हैं। इसका मतलब है कि ये अलिफ वाव या इतने कमजोर हैं कि इनको कभी कभी कोई क्या करता है, भगा देता है, पूरे तरह से ये वर्ड में से गायब हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि ये एक दूसरे को जगह दे देते हैं, यानी को ये आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों वीक हैं, तीनों के तीनों कमजोर हैं। ये एक की जगह दूसरा दिखाई देगा, कभी अलिफ की जगह वाव दिखाई देगा, कभी वाव की जगह या दिखाई देगा, कभी या की जगह अलिफ दिखाई देगा। या तो कोई बहुत मजबूत आ जाएगा तो इन तीनों को क्या करता है, भगा देता है, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं ये वर्ड में से। इसी तरह से अगर आप इस तकवा इत्तकू वर्ड को देखें तो ये वाव अलिफ तो हम देखेंगे अभी बाद में, ये कौन सा वाव अलिफ है। ये इत्तकू में ये वाव काफ या रूट लेटर दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वाव और या दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा शुरू में? क्योंकि ये दोनों कमजोर हैं, दोनों वीक हैं, तो ये गायब हो गए। तो या तो ये गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं अपनी जगह से, या एक दूसरे को अपनी जगह दे देते हैं। तो इत्तकू ये बेसिकली है, इत्तक इत्तकू में ये इतना वर्ड है और ये वाव अलिफ अलग वर्ड है। अब वाव अलिफ अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, हमने ग्रामर में पढ़ा था कि ऊना, ईना, वाव अलिफ, ऊना, ईना, वाव अलिफ किस चीज के लिए होता है? जमा के लिए, प्लूरल के लिए, जमा मुजक्कर के लिए, प्लूरल के लिए, है ना, यानी हम सब का तर्जुमा करते हैं, ऑल का तर्जुमा उसमें करते हैं। तो एंड में वाव अलिफ आता है, इसका मतलब ये प्लूरल की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो जब अल्लाह इंसानियत को पुकार रहे हैं तो एक शख्स थोड़ी है, पूरी इंसानियत है, तो इसीलिए क्या होगा, वाव अलिफ तो आएगा ही, सब लोगों के बारे में है, एग्जैक्टली exactly। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हुक्म अम्र, यानी कमांड, ऑर्डर है ये, ऑर्डर है, ऑर्डर है, हुक्म अम्र है, कमांड है। क्या? इत्तकू, वावलिफ तुम सब, इत्तकू डर जाओ, या तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, या डरो, ठीक है, डरो या तकवा इख्तियार करो या परहेजगारी इख्तियार करो। तो अल्लाह ने सबसे पहला यहाँ पर आयत में हुक्म दिया, या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, इत्तकू तुम सब, इत्तकू डर जाओ, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। किसकी परहेजगारी इख्तियार करो, किससे डरो? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे बता दिया, रब्बकुम। अब इंशाल्लाह हम इस लफ्ज को देखते हैं। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, इत्तकू डर जाओ, या डरो, या क्या है, तकवा इख्तियार करो। तो बेसिकली यहाँ पर हम डरो लेते हैं तो ज्यादा क्लियर बात समझ आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ए लोगो डरो, किससे डरो? रब्बकुम। अब ये जो रब्बकुम है ये भी दो लफ्ज हैं, रब है और कुम, दो अल्फाज हैं, ठीक है। पहले हम रब को देख लेते हैं, बाबा। रब जो है ये इस्म है, नाउन है, नाउन है, नाम है, इसम है, नाउन है, ठीक है। रब इसके रूट लेटर है र, बा, बा। रब का मतलब क्या होता है? रब, ठीक है, रब, रब का मतलब होता है रब। इंग्लिश में हम उसको कह देते हैं लॉर्ड, और उर्दू में हम रब को रब ही कहते हैं, ठीक है। र, बा, बा, रब इसके रूट लेटर है, र, बा, देखिए शद है ना, तजदीद है, तो बा दो मर्तबा है इसमें। तो र, बा, रब मतलब रब। अच्छा, रब का वो जो मीनिंग होता है वैसे क्या होता है, खालिक, मालिक, मुदब्बिर। खालिक, मालिक, मुदब्बिर। खालिक मतलब पैदा करने वाला, मालिक मतलब ओनर, यानी हर चीज को हमारे ओन करने वाला। मालिक के पास क्या होता है?
کوئی بھی اگر ہم کہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کار کا مالک ہے، اس گھر کا مالک ہے، تو گھر کا مالک ہے اس کا مطلب اب وہ چاہے اس کو جیسے استعمال کرے، وہ اس گھر کو استعمال کرے نہ کرے، اس گھر کو جلا دے یا اس گھر کو کچھ بھی کر دے، وہ اس کا اختیار ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا خالق تو ہے ہی، پیدا کرنے والا تو ہے ہی، مالک ہے یعنی اونر بھی ہے، اور مدبر، مدبر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تدبیر کرنے والا ہے، تدبیر مطلب پلانر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہماری زندگیوں کو پلان بھی کیا۔ تو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ تو رب کہا جاتا ہے، رب جو ہے نا بہت چھوٹا ورڈ نہیں ہے، رب بہت واسٹ ورڈ ہے، بہت سارے میننگز اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ پیدا کرنے والا، خالق تخلیق کرنے والا، مالک ملکیت رکھنے والا، یعنی پوری طرح سے اونر ہے ہماری جانوں کا، ہماری سانسوں کا، ہماری دھڑکنوں کا، ہمارے مال کا، ہماری جان کا، سب چیز کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے۔ اور مدبر بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے، جو کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگیوں کو پلان کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود وہ چیز کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، ہم جیسا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کچھ اور چاہ رہا ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو خالق، مالک، مدبر یعنی رب، ٹھیک ہے؟ تو رب کا مطلب رب، ہم ترجمہ جب کریں گے تو رب کا ترجمہ رب ہی کریں گے۔ اب آپ اس کو خالق، مالک، مدبر یوں نہیں کہیں گے، رب کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمے میں رب ہی آئے گا۔ تو رب تو ہو گیا رب۔ اب یہ جو کم ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اٹیچ پروناؤن پڑھا تھا، اٹیچ پروناؤنس پڑھے تھے۔ اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل جو جڑ کر آتے ہیں اینڈ میں۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دیا تھا، السلام علیکم، ہے نا، علیکم۔ تو کم کا کیا مطلب ہوگا؟ تم سب، کم یعنی تم سب، تم سب کا، ہے نا، کا مطلب تمہارا، کما مطلب تم دونوں کا، کم مطلب تم سب کا، کم مطلب تم سب کا، یور آل، آل کا ترجمہ نہیں بھی کریں گے تو یور، رب یعنی رب، تو کیا ہوگا ترجمہ؟ تمہارا رب ہے، تم سب کا رب ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ نے کہا یا ایوہا، اے الناسو لوگو، اتقو تم سب، واولد تم سب، اتقو ڈرو، تقوی اختیار کرو، ربکم رب، رب کم تمہارے، تمہارے رب کا یعنی اپنے رب کا، تمہارے رب کا یعنی اپنے رب کا، الذی، ہم نے وہ لکھا اس پہ ربکم، ربکم میں کم کیا ہے؟ تمہارا، تم سب کا، تم سب کا، تم سب کے رب کا، یور آل، ٹھیک ہے، یور آل۔ اور یہ کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، جڑا ہوا ہے نا، تو متصل کہیں گے ہم، متصل، ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن۔ تمہارے رب، اپنے رب کا کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، تم سب ڈرو اپنے رب سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب ہے کیا چیز؟ ربکم الذی، الذی، یہ قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ الذی، الذین ورڈ آئے گا، تو انشاءاللہ اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص گرامر نہیں ہے، بس اس کا لفظی ترجمہ یاد رکھ لیجئے، بس وہی سب جگہ ایسے ہی استعمال ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو الذی ہے یہ کیا ہے؟ اس میں موصول، اس میں موصول، اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہوگا the one who، وہ جو، وہ جو، وہ جس نے، وہ جو یا وہ جس نے، وہ جو، وہ جس نے، اسی طرح ترجمہ آئے گا، بار بار آئے گا یہ ورڈ، تو ایک مرتبہ اس کا لفظی ترجمہ یاد کر لیجئے، بار بار یہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟
تو الذی، یہ اراؤنڈ قرآن کریم میں الذی جو ورڈ ہے نا، یہ 229 مرتبہ آیا ہے، 229 ٹائمس، 229 مرتبہ، 229، 229 مرتبہ آیا قرآن کریم میں۔ الذی، وہ جس نے یا وہ جو، ریلیٹو پروناؤن اس کو کہا جاتا ہے، اس میں موصول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریلیٹ کرنے کے لیے، بات کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی بات کے آگے اور بات کو بڑھا کر کہہ رہے ہیں تو ریلیٹ کر کے یہ بتاتا ہے۔ یا ایوہا، اے الناسو لوگو، واولف تم سب، اتقو تقوی اختیار کرو، ڈرو، رب رب کم تمہارے، تمہارے رب کا، یعنی تمہارے رب یا اپنے رب سے، الذی، وہ جو یا وہ جس نے کیا کیا، خلقکم، اب یہ بھی دو ورڈز ہیں، خلقہ اور کم، تو پہلے ہم خلقہ دیکھتے ہیں، خلقہ، خلقہ یہ کیا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی، گزرا ہوا وقت، فعل ماضی، پاسٹ ٹینس ہے۔ خلقہ کے روٹ لیٹر ہیں خلام، خلق، خلق، تخلیق سے بنا ہے، کریشن سے بنایا ہے۔ خلق کا مطلب الذی، وہ جس نے، خلق، خلق کا مطلب پیدا کیا، تخلیق کیا، پیدا کیا، کریٹڈ، ہی کریٹڈ، اس نے پیدا کیا، تخلیق کیا، پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یا ایوہا، اے الناسو لوگو، واولف تم سب، اتقو ڈرو، رب رب کم تمہارے رب سے، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقا پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، کم، پھر سے آ گیا اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، وہ جس نے پیدا کیا تم سب کو، تمہیں، تم سب کو، تم سب کو، خلقا، ہی کریٹڈ یو آل، تم سب کو پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارا خالق بھی ہے، یعنی جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے کیسے پیدا کیا وہ آگے بات آ رہی ہے۔ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، دیکھیں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ڈیفینیشن ضرور دیتے ہیں، اور جیسی جیسی آڈینس کو پکارا جاتا ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ابھی اگر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پکارا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایمان دیا، ہم نے تمہیں تقوی، ہم نے تمہیں ہدایت دی، کیونکہ یہ ہمارے ایمان والوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے گا تقوی کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی یا میں رب ہوں تو میں نے تمہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرل بات کرتے ہیں، کیسے کہ جب انسانوں کو پکارا کہ میں نے تمہیں کھانے کو دیا، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، اس بات کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ یقیناً ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان جو ہے تخلیق میں آیا ہے، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو یہ بات تو جھٹلائی جا ہی نہیں سکتی کہ ارے ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم تو اگ گئے تھے درخت پہ، ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو ہر انسان کو اللہ نے جب پکارا تو ویسی انسانیت کی ہی دلیل دی۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ لوگوں کو پکار کر کہا تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں، ہم آخری آیتوں میں بھی دیکھیں گے آخری پارے کی، کہ تمہیں روشنی دی، تمہیں سورج دیا، تمہیں رات دی، تمہیں دن دیا، یہ سب کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ یقیناً ہر انسان کو یہ چیزیں اویلیبل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ نے سب کو روشنی دی، سب کو سورج کی روشنی مل رہی ہے، سب کو پانی مل رہا ہے، سب کو یہ بارش مل رہی ہے، سب کو یہ ہوائیں مل رہی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے ہی ملے گا اور کافر کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو دلیلیں دی وہ ویسے ہی دی جیسے لوگوں کو پکارا۔ یہاں پر کہا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدۃ، من نفس واحدۃ، پہلے ہم دیکھتے ہیں من کو، من ہم پڑھ چکے ہیں، حرف جر ہے، یہ حرف
जर, यानी प्रपोजिशन है, प्रीपोजिशन, वर्ड से पहले आया है, नफ्सिन वाहिदतिन से पहले आया है। मिन का तर्जुमा होगा से, उर्दू में से, इंग्लिश में होगा फ्रॉम, उर्दू में होगा से। ठीक है। और हमने कहा था हरफ जर में 17 अल्फाज हैं, उसमें से 10 आपने याद कर लेने हैं। और अभी भी अगर आप लोग बैठे हैं लेकर पढ़ने के लिए, तो अपना वो जो पेज है जो आप लोगों ने लिखा है उसको ओपन रखिए, ताकि आपको पता चलता रहे और आपको याद होता रहे। ठीक है। वैसे तो ये अल्फाज इतनी मर्तबा आते हैं कुरान करीम में कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। ए लोगो, तुम सब डरो, रब रब कुम तुम्हारे रब से, अल्लजी वो जिसने खला का पैदा किया, कुम तुम सबको, मिन से किससे, नफ्सिन वाहिदतिन, नफ्सिन नफ्स, इसके ये नफ्स जो है, देखिए जिन लफ्ज के आखिर में दो जबर, दो जेर या दो पेश आएगा, वो भी इस्म होंगे, सारे के सारे नाउन होंगे। ठीक है। एक पहचान हमने क्या बताई थी, अल वाले, और जिसके भी आखिर शुरू में अल होगा या आखिर में तनवीन होगी। तनवीन किसे कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को। तो जिन लफ्जों के आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश आती है या शुरू में अल आता है, वो सब के सब इस्म होते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि ये दोनों चीज से खाली होगा लेकिन इस्म होगा, तो वो इंशाल्लाह हम बता देंगे आप लोगों को। तो नफ्स ये जो है इस्म है, नाउन है, नाम है। नफ्स के रूट लेटर है नून फा सीन। नफ्स का मतलब होगा जान। ठीक है, जान, सोल। और वो जान कैसी है, वाहिदतिन, वाव हा दाल, ये भी क्या होगा, दो जेर आ रहे हैं इसके नीचे देखें, तो ये भी इसम होगा, नाउन होगा। ठीक है, ये भी इसमें नाउन है। वाव हा दाल इसके रूट लेटर है। वाहिद, हम सबको पता है वाहिद किसे कहा जाता है, वाहिद कहा जाता है एक को, वन। ठीक है, वाहिद कहा जाता है वन को, एक को। वाहिद मतलब एक या वन, सिंगल। ठीक है, सिंगल। तो यहाँ पर आप तर्जुमा लिख लीजिए, सिंगल, वन, एक। अच्छा, अब ये जो इस तरीके के अल्फाज आएंगे कुरान करीम में, जो बिल्कुल दिखने में एक दूसरे से जुड़वा होंगे, दोनों इसम होंगे बाजू बाजू में बिल्कुल बराबर बराबर में, और दोनों एक दूसरे के जुड़वा होंगे। हाँ जी। नफ्स के रूट लेटर है नून फा सीन, और वाहिदा के रूट लेटर है वाहदाल, सॉरी वाहदाल नहीं, आहदाल, आहद। आई एम सो सॉरी, हमने क्या कहा, वाव हा दाल, हाँ, वाहिद मतलब एक, वाव हा दाल इसके रूट लेटर है, और नफ्स के वाई रूट लेटर है नून वाव सीन। ये दोनों इसके रूट लेटर्स हैं। ठीक है, वाव हा दाल वाहिद के हैं, और नून फा सीन नफ्स के हैं। अच्छा, हम एक और बात आप लोगों को बता रहे थे कि जब आपको इस तरीके के अल्फाज मिले जो दिखने में बिल्कुल एक से दिखाई दें, जुड़वा दिखाई दे, एक दूसरे के ट्विंस दिखाई दें, तो इनको हम कहते हैं, दोनों इस्म होंगे और दोनों ट्विंस होंगे, तो इनको हम कहते हैं मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत, एडजेक्टिवल कंपाउंड, या हम यूं कह सकते हैं, एडजेक्टिवल कंपाउंड को हम यूं भी कह सकते हैं, नाउन एंड एडजेक्टिव, नाउन एंड एडजेक्टिव। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं नाउन और एडजेक्टिव, मौसूफ सिफत किसको कहा जाता है। देखें, आप जब किसी वर्ड को या किसी को कोई सिफत के साथ पुकारते हैं, एक तो ये वर्ड है कि एक लड़की, लेकिन अगर हम कहें छोटी लड़की, बड़ी लड़की, खूबसूरत लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की, तो ये क्या कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, आप उसके बारे में और ज्यादा मालूमात दे रहे हैं। आप सिर्फ लड़की भी कहेंगे तो बात समझ आ जाएगी, वो एक लड़की है। आप कहेंगे वो बहुत खूबसूरत लड़की है, तो आप लड़की के साथ साथ खूबसूरत वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खूबसूरत क्या हो गई, उसकी सिफत हो गई।
اس کی کوالٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کی صفات بھی بیان کر رہے ہیں تو اس کو موصوف صفت کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں جب بھی کوئی ورڈ اپنی صفت کے ساتھ آتا ہے یعنی کوالٹی کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس طریقے کا لکھا ہوا دکھائی دے گا جیسے جڑوا ورڈ ہے، یعنی ٹوئنس کی طرح دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دوسرا جو ہوگا صفت ہوگا، پہلا جو ہوگا ناؤن ہوگا، یعنی ہم اردو میں کیسے کہتے ہیں چھوٹی لڑکی، ہم یوں نہیں کہتے لڑکی چھوٹی، لڑکی چھوٹی کہتے ہیں آپ، نہیں نہیں، چھوٹی لڑکی، بڑی لڑکی، خوبصورت لڑکی، اچھی لڑکی، اچھا بچہ۔ تو آپ جو بھی کوالٹی ہوتی ہے، جتنی بھی کوالٹی ہوتی ہے، آپ پہلے لگاتے ہیں اور بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کو ورڈ کو بولتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں الٹا ہے، آپ جو کوالٹی ہوتی ہے، جو صفت ہوتی ہے، وہ بعد میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو صفت ہے یعنی کوالٹی جو ہے وہ بعد میں لکھی جاتی ہے، پڑھی جب اردو میں جائے گی تو ہم سیدھا کر کے پڑھیں گے، لیکن لکھا ہوا آپ کو عربی میں الٹا دکھائی دے گا۔ صفت یعنی کوالٹی، یعنی اس کو آپ صفت کہیں گے، کوالٹی کہیں گے، اور یہ جو ہے یہ آپ کا ناؤن ہے، یہ ہے ایڈجیکٹو، یہ ہے ناؤن، یعنی اسم ہے یہ آپ کا، اس کو آپ موصوف کہتے ہیں، موصوف۔ ہم اردو میں عربی میں بھی لکھ کے بتا دیتے ہیں، موصوف، میم واو سواد واو فا، موصوف، اور صفت، صفت یا صفت، ایکچولی میں وہ صفت ہوتا ہے لیکن وہ صفت بہت کامن اردو میں ہم صفت ہی کہتے ہیں۔ تو صفت یا صفت یعنی اس کی کوالٹی، اس کا ایڈجیکٹو، اس کی بارے میں زیادہ معلومات، اس کے بارے میں ایکسٹرا آپ نالج دے رہے ہیں کہ وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ خوبصورت لڑکی ہے، تو وہ کوالٹی کو ہم صفت کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹو یعنی نہیں، ایڈجیکٹو کہتے ہیں اس کو، صفت کو، ناؤن کہتے ہیں اس کو، موصوف کو، صفت یعنی ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے۔ اب آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں نا بیوٹیفل گرل، بیوٹیفل گرل، تو آپ بیوٹیفل پہلے لکھ رہے ہیں اور گرل بعد میں کہہ رہے ہیں۔ اردو میں بھی آپ کہہ رہے ہیں خوبصورت لڑکی، پہلے خوبصورت کہہ رہے ہیں اور بعد میں کیا کر رہے ہیں، اس لڑکی کا ورڈ لے رہے ہیں۔ عربی زبان میں الٹا ہو جائے گا، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو سیدھا ترجمہ کریں گے۔ اب یہاں پر نفس کا مطلب ہے جان، سوری اردو میں ہم نے لکھ دیا جان، اور واحدہ کا مطلب ہے ایک، تو آپ جان ایک کہیں گے یا ایک جان کہیں گے، ایک جان کہیں گے، تو ترجمہ موصوف صفت میں الٹا ہوگا۔ اردو میں جب بھی آپ کریں گے یا انگلش میں بھی کریں گے تو الٹا ترجمہ کریں گے، آپ پہلے واحدہ کا ترجمہ کریں گے پھر نفس کا ترجمہ کریں گے۔ تو ایک جان، ون سول، سنگل سول، یہ بھی دیکھیں انگلش میں بھی ہو جائے گا سنگل سول، ایک جان، سنگل سول۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایوہا، اے الناسو، لوگو، واو الف تم سب، اتقو، تقوی اختیار کرو، ڈرو، رب کم، تمہارے رب سے، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، کم، تم سب کو، من، سے، کس سے، نفس، جان، واحدہ، ایک، ایک جان، ایک جان۔ اور ہم نے آپ کو ایک رول بتایا تھا کہ جو پری پوزیشن ہوتے ہیں وہ لکھے پہلے جاتے ہیں لیکن پڑھے بعد میں جاتے ہیں، کہاں پر، اردو میں۔ تو ہم ترجمہ کرتے وقت کیا کریں گے، اس کو بعد میں پڑھیں گے، اس کو پہلے پڑھیں گے۔ تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، اب اس کو پہلے، اس کو، پھر اس کو، پھر اس کو، ایک جان سے، ایک جان سے، from a single soul، ٹھیک ہے، from a single soul۔ تو from انگلش میں تو صحیح پڑھا جائے گا حرف جر، لیکن اردو میں جب بھی آپ ترجمہ کریں گے تو آگے کے ورڈ کو آپ پہلے پڑھیں گے اور حرف جر کو آپ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیسے ہوگا، ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا، اس رب سے کیا کرو، تم سب ڈرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اب ایک جان کون ہے، ایک نوع انسانی سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جان کون ہے، آدم علیہ السلام۔ اچھا،
اس میں ایک اور ترجمہ آتا ہے، نفس کے اندر ایک اور بات آتی ہے کہ ایک ہی نوع سے پیدا کیا، ایک ہی اسپیشیز سے پیدا کیا، ایک ہی نوع سے، نوع انسانی سے پیدا کیا۔ اسپیشیز کیا ہے ہماری؟ ہوموسیپینس، ہوموسیپینس ہے نا، یعنی کہ ہم انسانوں کی نوع ہے۔ دیکھیں نوعیں الگ الگ اللہ نے بنائی نا، اب جانوروں کی نوع الگ ہوتی ہے، انسانوں کی نوع الگ ہوتی ہے، جنوں کی نوع الگ ہے، فرشتوں کی نوع الگ ہے۔ نوع مطلب اسپیشیز، نوع ایک ہی ہے، جانیں الگ الگ ہیں، یعنی اسپیشیز ایک ہی ہے، ہم سب انسان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک انسانیت کی نوع سے تمہیں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس کی بیوی بنائی، اس کی اولاد بنائی، تو سب کے سب انسان ہی پیدا ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نوع کا شخص ہے تو اب وہ بلی ہے تو وہ اس کے بچے بکری ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسانوں کی بیویاں بھی انسان ہوں گی، انسان کی اولاد بھی انسان ہوگی، تو مطلب ایک ہی نوع ہوگی، ایک ہی جان ہے۔ نفس کا مطلب یہاں پر ہے نوع، یعنی اسپیشیز، سیم اسپیشیز سے، سنگل سول سے، سنگل اسپیشیز سے پیدا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ بلی سے بکری بنا دیا، بکری سے بلی بنا دیا، ایسا نہیں تھا۔ انسانیت سے ہی پیدا کیا، آدم کو بھی انسانیت والی نوع سے پیدا کیا، ہوا کو بھی انسانیت والی نوع سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، واحدہ مطلب ایک جان، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، ایک جان سے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، ہاں بالکل ایک ساخت پر، ایک ہی جان سے بنایا۔ جو بھی ورڈ کے آخر میں گولتا آتا ہے، جو بھی ورڈ ہیں ان کے آخر میں گولتا آئے گا وہ فیمیل ورڈ ہوں گے عربی زبان میں، کہیں کہیں ایکسیپشن ہو جائے گا، لیکن 99% جہاں بھی گولتا آپ کو آخر میں دکھے تو وہ ورڈ کیسے ہوں گے؟ فیمیل، مؤنث ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فیمیل ورڈ ہوں گے، مؤنث ہوں گے۔ تو یہ واحدہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایوہا اے الناسو لوگو، واو تم سب اتقو ڈرو رب کم تمہارے رب سے، الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، تخلیق کیا، کریٹ کیا، کم تم سب کو پیدا کیا، من سے نفس جان، واحدہ ایک، ایک۔ دیکھیں اب ہم آپ کو ترجمہ سیدھا سیدھا کر کے چلے جاتے ہیں تو دیکھیے کیسا لگے گا۔ وہ جس نے پیدا کیا تم کو سے جان ایک، کچھ بات بنتی ہے، کچھ سینس بنتا ہے؟ نہیں بنتا، سے جان ایک، ایک جان سے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی لیے ہم کو الٹا کرنا پڑتا ہے جب ہم حرف جر پڑھتے ہیں، تو لفظی ترجمے میں جب بھی حرف جر آئے گا تو آپ آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور حرف جر کو یعنی پریپوزیشن کو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حصہ ہو گیا آیت کا، دوسرا حصہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اب دیکھیں یہاں پر واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور، اینڈ، واو ہے حرف عطف، حرف عطف، کوآرڈینیشن، کوآرڈینیٹنگ پارٹیکل ہے، حرف عطف ہے واو، ہاں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، ہم لکھ کے بتا دیتے ہیں۔ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، کنجنکشن مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دو جملوں کو، جنکشن کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز کو جوڑتا ہے نا، برج کی طرح کام کرتا ہے، تو دو جملوں کو، دو لفظوں کو، دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو حرف عطف، حرف عطف، عین توفا، حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، اس کا ترجمہ ہوگا اور یا اینڈ، ٹھیک ہے؟ اور یا اینڈ۔ اور خلقہ، دیکھیے دوبارہ سے سیم ورڈ آ رہا ہے، خلام، قاف اس کے روٹ لیٹر ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ خلقہ کا مطلب ہوتا ہے ہی کریٹڈ،
اس نے پیدا کیا. اس نے کس نے؟ اسی رب نے پیدا کیا. ہی کریٹڈ، اس رب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس رب نے تم کو بھی پیدا کیا ایک جان سے، اور اس نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ منہا. من ہا دو ورڈز ہیں. من حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے. ابھی آیا تھا من کا ترجمہ ہوگا سے، فروم. ٹھیک ہے، اور ہا جو ہے، ہا اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کو ہم متصل کہہ رہے ہیں، اٹیچ کہہ رہے ہیں. ضمیر متصل ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا فاطمہ ایک لڑکی ہے، وہ ممبئی میں رہتی ہے، تو فاطمہ کی جگہ آپ نے کہا تھا وہ. تو ایسے ہی یہ ہا آ رہا ہے. ہا جو ہے، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس، شی. اب یہاں پر شی کون ہے، اس کون ہے؟ یہاں پر اس جو ہے وہ نفس ہے. نفس جو ہے فیمیل ورڈ ہے. عربی زبان میں نفس جو ہوتا ہے وہ فیمیل ورڈ ہوتا ہے. دیکھیں ہر زبان میں لفظوں کی کیا ہوتے ہیں، جینڈر ہوتے ہیں. اب جیسے ہم کہیں گاڑی کھڑی ہے، تو ایسے تو گاڑی کوئی نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، لیکن ہم گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی کہتے ہیں. گاڑی کھڑا ہے کہتے ہیں کیا؟ نہیں کہتے. تو ہم نے اس کو کیا کہتے بنا دیا؟ فیمیل بنا دیا. سورج نکلا، سورج نکلی کہتے ہیں کیا؟ آپ نہیں کہتے. سورج نکلا، چاند نکلا، ہے نا. تو یہ کیا بنا دیا ہم نے؟ سورج کو میل بنا دیا، مذکر بنا دیا. تو ہر چیز کا بھی ایک جینڈر ہوتا ہے. اسی طرح جان کا جینڈر عربی زبان میں کیا ہے؟ جان کا جو وہ ہے مونس ہے، فیمیل ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جان نکل گئی، ان کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی. تو جان عربی زبان میں فیمیل ہے، اسی لیے ہا ورڈ آیا. اگر یہ جان ورڈ میل ہوتا تو ہو ورڈ آتا. ہم نے پریپوزیشن سوری اٹیچ پروناؤن پڑھے تھے، ضمیر متصل پڑھے تھے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ، نینا. ٹھیک ہے، تو ہو کی جگہ ہا آ گیا، کیونکہ ہا جو ہے فیمیل کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس سے، اس سے کس سے؟ اس جان سے. تو یہاں کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف جا رہی ہے، جان کی طرف جا رہی ہے. جیسے فاطمہ کی جگہ وہ استعمال کیا تھا، اسی طرح نفس کی جگہ ہم ہا استعمال کر رہے ہیں. وہ اور خلقہ پیدا کیا، من سے ہا اس سے، یعنی اس جان سے. اس سے یعنی اس جان سے کیا پیدا کیا؟ زوجہا. دو ورڈ ہیں، زوج اور ہا. ز، واو، جیم اس کے روٹ لیٹر ہیں. زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، اسپاؤز. اسپاؤز جوڑا، جوڑا، اس کا جوڑی دار پیدا کیا. اب یہاں پر اگر ایک جان سے جو پیدا ہوئے، سب سے پہلے تو کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام. اللہ رب العزت نے پیدا کیے. پھر اس کا جوڑا کون بنایا؟ کس کو بنایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے، تو زوج کا مطلب ہوگا جوڑا. تو قرآن کریم میں زوج جو ہوتا ہے وہ اسپاؤس کے لیے آتا ہے، جوڑے کے لیے آتا ہے. بہت مرتبہ ہم قرآن میں اس کے لیے بھی دیکھیں گے کہ درختوں کے کیا بنائے؟ زوج بنائے، جوڑے بنائے. یعنی ان کی پیرنگ بنائے، میل فیمیل درخت بنائے، میل فیمیل ٹریز بنائے، ہے نا. تو زوج کا مطلب ہوگا جوڑا، اسپاؤس. ہاں اس کا جوڑا. تو ہاں بھی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو متصل کہتے ہیں، اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. زوجہا اس کا جوڑا، اس سے ہی بنایا. وہ اور خلقہ پیدا کیا، من سے ہا اس سے. زوج جوڑا، ہا اس کا جوڑا. کس کا جوڑا؟ آدم علیہ السلام کا جوڑا، حوا علیہ السلام کو بنایا. تو اس جان کا جوڑا. ہا کی ضمیر جو ہے دونوں جان کی طرف جا رہی ہے. یہ ہا بھی نفس کے لیے آیا ہے، یہ ہا بھی نفس کے لیے آیا ہے. تو اس نفس کا جوڑا بنایا، یعنی اس جان کا جوڑا بنایا، یعنی حوا علیہ السلام کو بنایا. وہ اور اینڈ، یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹو کنجنکشن ہے. سیم ورڈ بار بار ریپیٹ ہوگا، آپ لوگوں کو یہیں کے یہیں ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا، اے
یا ایہا اے الناسو لوگو اتقوا واولف تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو رب کم تمہارے رب سے، الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا کم تم سب کو پیدا کیا، من سے کس سے، نفس جان، واحدہ ایک جان سے، وہ اور خلقا پیدا کیا، من سے ہا اس سے، اس جان سے، زوجا جوڑا، ہا اس کا جوڑا یعنی حوا علیہ السلام، ایک جان سے پہلے تم کو پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا، اور اسی آدم علیہ السلام کی جان سے، نفس سے اس کا جوڑا بھی بنایا یعنی حوا علیہ السلام کو بھی بنایا، وہ اور بسا، بسا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، با سا اس کے روٹ لیٹر ہیں، با سا با سا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، اس کا مطلب ہے ہی ڈسپرزڈ، ہی ڈسپرزڈ اس نے پھیلا دیے، اس نے پھیلا دیے، پھیلا دینا، ڈسپرس کر دینا، ٹھیک ہے، بسا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، کیا پھیلا دیے، دو شخص کو بنا کر، آدم اور حوا علیہ السلام کو بنا کر کیا پھیلا دیا، من ہما، من پھر سے آیا حرف جر، پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن، من سے، من کا ترجمہ ہوگا سے، فرام، کس سے، ہما، اب دیکھیں یہاں پر ہا آ رہا تھا، ہا آ رہا تھا کس کے لیے، جان کے لیے، ایک جان سے پیدا کیا، دوسرا اس کا جوڑا بنا دیا اس جان سے، اب ہما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہما مطلب ان دونوں، دے بوتھ، کون بوتھ، کون دونوں، ان دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پھیلا دیے، کیا پھیلا دیے، رجالن کثیرن و نساء، بالکل نسل آدم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہما جو ہوتا ہے دو کے لیے آتا ہے، ہاں ایک عورت فیمیل کے لیے آئے گا، ہما دونوں کے لیے آ رہا ہے، کس کے لیے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو ہما کا مطلب ہوگا وہ دونوں، ان دونوں، دے بوتھ، بوتھ آف دیم، بوتھ آف دیم، ٹھیک ہے، وہ اور بسا پھیلا دیے، من سے ہما ان دونوں سے، کیا پھیلا دیے، رجالن، رجل کی جمع ہے رجال، رجلن، رجلن اس کے پلورل ہے، جمع ہے رجال، را جیم لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مرد، بہت سے مرد، مرد آدمی، مین، ٹھیک ہے، مین آدمی، رجال مطلب آدمی، اب یہ کیا ہو سکتا ہے، دو زبر آ رہا ہے اینڈ میں تو یہ اسم ہوگا، اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، ٹھیک ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں، کثیرن، کثیرن کاف سارا، کثرت سے، کثرت سے، بہت سارے، کثرت سے، کثیرن کے روٹ لیٹر ہے کا سارا، یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے، کثرت سے، بہت سے، بہت سارے، بہت سے مرد، بہت سارے آدمی، بہت سارے مرد، بہت سارے مرد، بہت سارے آدمی، ٹھیک ہے، مینی مین، مینی کا ترجمہ ہو جائے گا بہت سارے مرد، اب آپ ان دونوں پہ غور کیجئے ایک ساتھ، جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا جڑواں ہیں، ویسے یہ بھی جڑواں ہیں، یہ کیا ہو جائیں گے، موصوف صفت، موصوف صفت، یہ ہو جائے گا موصوف، یہ ہو جائے گی اس کی صفت، یعنی یہ ہو گیا ناؤن، اور یہ ہو جائے گا اس کا ایڈجیکٹو، یعنی اس کی کوالٹی، اس کی خوبی، تو اللہ نے کہا مرد، صرف مرد بھی بولا جا سکتا تھا، اللہ نے کہا بہت سارے مرد، مینی مین، تو یہاں پر الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے،
موصوف صفت ہے، عربی میں الٹا لکھا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا یہ؟ بہت سے مرد. مینی مین. مینی مین. مین. بہت سے مرد، کثرت سے مرد. اور کیا؟ وہ، اور، اینڈ. یہ کیا ہو گیا؟ کوآرڈینیٹو کنجنکشن. حرف عطف ہے. حرف عطف. اس کا نام ہے حرف عطف، یہ نہ بھی یاد رہے تو آپ کو لفظی ترجمہ یاد ہونا چاہیے. واو کا ترجمہ ہے اور. ٹھیک ہے. و اور. نساءن. دو زبر آ رہے ہیں آخر میں، اس کا مطلب یہ بھی اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے، ناؤن ہوگا، اسم ہوگا. نساء کے روٹ لیٹر ہیں نون سین واو. نون سین واو. نساء جو ہے امرأ کا پلورل ہے. امرأتن. امرأتن مطلب ایک عورت. نساء ان مطلب بہت ساری عورتیں. تو نساء کا ترجمہ ہوگا عورتیں. ویمن. ویمن. ٹھیک ہے، عورتیں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک جان سے بنایا، اسی کے ان سے جوڑا بنا دیا حوا علیہ السلام کا. پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کو پیدا کر دیا. یعنی اگر ہم اوپر چلے جائیں، جاتے جائیں جاتے جائیں، تو ہمارے آبا و اجداد میں ہمارے سب سے، مطلب ہمارے جو والد کون ہوں گے سب سے بڑے؟ وہ آدم علیہ السلام ہوں گے، اور اماں ہوا ہوں گی، ماں ہوا ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے نوع انسانی اس طرح سے بنائی کہ آدم بنائے، پھر ہوا ان کا جوڑا بنا دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بہت سے مرد و عورت کو پھیلا دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی جان سے عورت کو بنایا، مرد کی ہی جان سے. مرد کی جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. واتقو، و اور، اینڈ. حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ. اتقو پھر سے حکم آ رہا ہے، سیم جس طرح سے یہ ورڈ تھا بالکل وہی ورڈ ہے. واو قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. یہ کیا ہے؟ حکم ہے. اللہ رب العزت کا حکم امر ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے. ٹھیک ہے، آرڈر. اللہ حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں. واتقو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ میں کیا ہوتے ہیں؟ آرڈرز ہوتے ہیں، کمانڈز ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات نازل کرتے ہیں. تو یہاں پر حکم ہے. واو الف تم سب. واو الف کس کے لیے؟ پلورل کے لیے، جمع کے لیے. واو الف مطلب تم سب. اچھا تم کہاں سے ہم لے کر آ گئے؟ دیکھیے یہ حکم ہے نا. حکم کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سامنے موجود ہوتا ہے. تو جب سامنے موجود ہے تو ہم ڈائریکٹ بھی تم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر تم خود بخود آ جاتا ہے. جتنے بھی حکم ہوں گے اس میں تم خود بخود آ جاتا ہے. وہ اور، واو الف تم سب، اتقو ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو، یا پھر ہم کہیں گے ڈرو. فیئر. ڈرو. فیئر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اینڈ فیئر. کس کا تقوی اختیار کرو، کس سے ڈرو؟ اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ مطلب اللہ، اللہ سے. اور ڈرو اللہ سے. پہلے اللہ نے دیکھیں یا ایھا الناس کہا تو رب کہا. ٹھیک ہے، کیونکہ سارے لوگ تھوڑی نا اللہ کو مانتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے کون سا کمانڈ دینے جا رہے ہیں، وہ دیکھیے. اب اللہ نے کہا اور واولف تم سب اتقو ڈرو اللہ، اللہ سے. الذی. الذی سیم یہ ورڈ آیا تھا الذی، اس میں موصول. موصول. اچھا موصوف اور موصول دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. الذی اس میں موصول. موصول. وہ موصوف تھا، فا پہ ختم ہو رہا تھا، یہ موصول ہے. اس میں موصول. اس میں موصول یعنی ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پرو ناؤن. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
الذی وہ جس نے وہ جو الذی وہ جو the one who اللہ the one who وہ جو اس میں موصول ہے، اس کا صرف ترجمہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم سب اتقو ڈرو اللہ اللہ سے، الذی وہ جو تساءلون، اب یہ ہے تساءلون، یہ ہے فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا تھا امپرفیکٹ ٹینس جو ہوتے ہیں یتان سے شروع ہوتے ہیں، یا تا الف نون یتان، یا مطلب وہ، تا مطلب تم، یا پھر وہ الف مطلب میں، نون مطلب ہم۔ تو یہاں پر تا سے شروع ہو رہا ہے، رائٹ، تا سے شروع ہو رہا ہے، تو تا کے تو دو ترجمے ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ تساءلونا یہ جو ہے تا کے دو ترجمے آتے ہیں، تا مطلب تم بھی آتا ہے اور تا مطلب وہ بھی آتا ہے۔ تم جو ہوتا ہے میل کے لیے آتا ہے، وہ جو ہے فیمیل کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اس ورڈ کو غور کریں گے تو یہ اونا پر ختم ہو رہا ہے، اونا پر۔ اونا ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اونا میل کے لیے جمع استعمال ہوتی ہے، پلورل۔ جب بھی آپ کو اونا، اینا، اونا، اینا اور واو الف اینڈ میں ملے گا تو وہ میل کے لیے ہوتا ہے، میل کی جمع ہوتی ہے۔ تو اگر یہ میل کی جمع ہے تو تا کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ تم، ٹھیک ہے؟ تم کا ترجمہ آئے گا اس میں، تم۔ تو ترجمہ کیا ہوگا تا کا مطلب؟ اب اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تا، اونا اور بیچ میں کیا بچا؟ سآلا، ٹھیک ہے؟ سآلو۔ تا مطلب تم، اونا مطلب سب، پلورل کے لیے ہو گیا تم سب۔ سا الا کا روٹ لیٹر ہے سین، حمزہ لام، سین حمزہ لام۔ سا الا کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، سا الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، سا الا مطلب سوال کرنا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سا الا ہے، سا الا الف کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپس میں سوال کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ سألا مطلب اس نے، ایک نے سوال کیا، اور سألا مطلب ایک دوسرے سے سوال کیا۔ دیکھیں، یعنی ایک تو ہے کہ ایک سنگل ڈائریکشن میں کہ ایک شخص آیا اور ایک اس نے سوال کر لیا، ایک ہے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے، سارے ہی لوگ سوال کر رہے ہیں، یہ بھی سوال کر رہا ہے، وہ بھی سوال کر رہا ہے، سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو سألا جب آئے گا مطلب ایک دوسرے سے سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ترجمہ کس طرح کریں گے؟ تا مطلب تم، اونا مطلب سب، اور سألا مطلب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے۔ اس میں میوچوالٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ شخص آ جاتے ہیں جب سألا آتا ہے۔ سألا مطلب سوال کرنا، اور سألا مطلب ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یو آل کوشچن ون اندر، یو آل آسک ون اندر، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ بی ہی، بی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ فعل مضارع تھا، کیا تھا؟ فعل مضارع۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یتان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف نون، تو ایک نہ ایک میننگ ہوگا، تا کا دو میننگ ہوتے ہیں، تم اور یا پھر وہ، تم ہوتا ہے میل کے لیے اور وہ ہوتا ہے فیمیل کے لیے۔ اب ہم اس کو فیمیل کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا؟ کیونکہ یہاں پر پہلی بات تو کوئی فیمیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوسری بات یہاں پر اونا پر ختم ہو رہا ہے۔ اونا تو ہمیشہ میل کو دکھاتا ہے کہ میل پلورل ہوتا ہے، جمع میل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر کے لیے، پلورل میل کے لیے اونا آتا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ، تا کا ترجمہ تم کریں گے کیونکہ یہ پلورل میل کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تا تم اونا سب، سألا
ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. سوال کرنا مطلب ہاں جسٹ مومنٹ چلا گیا ہمارے کو. تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بی ہی. اب یہ بی ہی جو ہے دو ورڈ سے مل کر بنا ہے بی پلس ہی. بی پلس ہی. بی جو ہے کیا ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کو. حرف جر ہے. حرف جر پریپوزیشن ہے. کتنے سارے حرف جر آ گئے. من آ گیا بی آ گیا. بی سے ود ود یا ذریعے یا واسطے. یہ سارے ترجمے کریں گے ہم. اچھا بی کا جو ترجمہ ہے بہت زیادہ فلیکسیبل ہے. اتنا فلیکسیبل کہ جیسی آیت ہوگی ہم اس کے حساب سے بی کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. جنرل جو ترجمہ ہوتا ہے بی کا ساتھ ہوتا ہے ود ہوتا ہے. لیکن ساتھ بھی آپ یہاں پر ترجمہ کر سکتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے. ساتھ یا سے. تو بی کا ترجمہ کیا ہو گیا ساتھ سے ود. اور ہی ہے اٹیچ پروناؤن. ہی کیا ہے ہو ہی ہے. جو ہا ہوتا ہے ابھی ہم نے ہا پڑھا اس کا میل ورژن ہے ہو. ہو ہما ہم ہا ہما ہننا. یہ کیا تھا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. ٹھیک ہے. اور ہو کا ترجمہ کیا ہے اس اٹ. اس یا اٹ کا ترجمہ ہوگا ود اٹ. اس سے اس کے ساتھ اس کے ذریعے اس کے واسطے سے. اب کس کے واسطے سے. یہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے کیا فرمایا. سوری یہاں پر دو شوشے لگ گئے. اللہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. ود اٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وہ اور واہ الف تم سب اتقو ڈرو اللہ اللہ سے. الذی وہ جس نے کیا کیا. وہ جس سے تساءلونا تم سب سوال کرتے ہو. وہ جو تم سب سوال کرتے ہو بھی اس کے واسطے سے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اب دیکھیں انسان کے اندر کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. دو مسلمان ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کی بات آ گئی نا. اب انسانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ ایمان والوں کو ہی اللہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پورے انسانیت کو پکارتے تو رب کہتے ہیں. جب اللہ کہتے ہیں یعنی ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا تم ایک دوسرے سے اس کے ذریعے سے سوال کرتے ہو. اس کے نام کے ذریعے سے سوال کرتے ہو. جب کوئی جھگڑا ہو رہا ہے دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو سامنے والا جب عاجز آ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے تم کو کہ چپ ہو جاؤ. اللہ کا واسطہ اس بات کو ختم کر دو. اللہ کے واسطے انصاف کرو. اللہ کا واسطہ ہے کہ صحیح ناپ پر تول کر دو. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ لگا دیتے ہیں سوال کرتے وقت. تو اس کا مطلب سب سے اوپر سپریم اتھارٹی کی بات آ گئی. سب سے بڑے خدا کی بات آ گئی کہ تمہیں اللہ رب العزت کا واسطہ ہے کہ مت کرو یا کرو. ہم اس طریقے سے کہتے ہیں تاکہ بات کو کیا کیا جائے سمیٹ لیا جائے. اس معاملے کو ختم کر دیا جائے یا کہیں انصاف کیا جائے. تو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی آپس میں وہ ہوتی ہیں جتنے بھی سمجھ لیجیے معاشراتی معاملات ہیں سب کچھ ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. تقوی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہیں. اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ نے کیا کہا کہ تم ایک دوسرے سے جب سوال کرتے ہو تو اللہ کا تقوی رکھو خوف رکھو. اس سے کیا ہوگا کہ تم غلط کام نہیں کرو گے. بد دیانتی نہیں کرو گے. دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کرے جا رہے ایک حق پہ ہوتا ہے ایک ناحق ہوتا ہے. وہ ناحق والا بھی جھگڑا کرے جا رہا ہے. لیکن جب اس سے کہا جائے گا اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی کرو تو وہ کیا کرے گا. اگر اس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ رک جائے گا وہ ڈر جائے گا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی بات ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ ہو جائے اور جب ان سے کہا جاتا ہے یا عمر اتق اللہ اللہ سے ڈرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بات کو ختم کر کے اپنے گالوں کو زمین پر رکھ دیتے تھے کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ختم کرتا ہوں.
ڈرتا ہوں میں اللہ سے، تو وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ بندوں کے اندر اگر تقوی ہوگا تو وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جب معاملات طے کریں گے، تو ان کے اندر کوئی بھی بددیانتی اور کوئی بھی خیانت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کوئی فروٹ تول کر دے رہا ہے، ایک ریڑی والا فروٹ تول کر دے رہا ہے، گاڑی والا ہے، اور جب اس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تو وہ ڈرے گا کہ میں اگر آج اس میں اس کی میزان میں اس کے ترازو میں کمی کروں گا تو کیا ہوگا، اللہ کے وہاں جا کر مجھے دینا ہوگا۔ اگر سامنے والا کہہ دے کہ اللہ سے ڈر کر ذرا تولو کہ یہاں پر 1 کلو بول رہے ہو اور تم کتنا 950 گرام تم نے دیا ہے، تو اگر ہم اس سے کہیں گے اور وہ واقعی میں اگر تقوی والا ہوگا، ڈرنے والا ہوگا، تو فوراً سے کیا کرے گا، وہ سامان بڑھا دے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کا جس کے ذریعے سے تم آپس کے معاملات جس کے ذریعے سے تم آپس کے سوالات جب کرتے ہو تو اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، وہ معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ تو اس اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ تم آپس میں ایک دوسرے سے ایک فقیر بھی سوال کرتا ہے، مانگنے آتا ہے تو کیسے بولتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دے، کہتا ہے نا، اللہ کے نام پہ دے دے۔ تو اللہ ہی کے نام پہ کیا ہوتے ہیں، معاملات درست ہوتے ہیں۔ اللہ ہی کے نام سے ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو کریکٹ کرتے ہیں، اپنے سارے چیزوں کو درست کرتے ہیں، ایک جگہ پر لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس رب کا تقوی رکھتے رہنا تاکہ تمہاری ساری چیزیں کیا ہوں، ٹریک پر رہیں، آف ٹریک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تو اس اللہ کا تقوی رکھو، اور کیا کرو، ول ارحام، و اور، و کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، اور، اینڈ، یہ بھی کیا ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ الارحام، را ہا میم سے روٹ لیٹر ہے اس کے، رحم، رحم، ارحام مطلب ہوتا ہے رحمی رشتے، جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جو ماں سے ریلیٹڈ اور باپ سے ریلیٹڈ رشتے ہوتے ہیں، رحمی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا و اور ال، دیکھیں ال سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہوگا، اسم ہوگا، ناؤن۔ ارحام رحم کا پلورل ہے، ارحام، رحم کا، رحم کی جمع ہے ارحام، رحم مطلب ایک رحم، اور رحم کس کو کہا جاتا ہے، ووم کو، پیٹ کو کہا جاتا ہے، بطن کو، پیٹ، یہ پیٹ انگلش میں پیٹ ہے، یہ پیٹ، پیٹ، پیٹ مطلب جو ہمارا رحم ہوتا ہے جس سے بچہ جنم لیتا ہے، جو وومب ہوتا ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے رحم کہا ہے قرآن کریم میں، رحم یعنی اس خون کے ذریعے سے، اس رحم کے ذریعے سے پیدا ہونے والے اولادیں۔ اب سارے جو اوپر جاتے جائیں تو دادی کے طرف جا کے تو سارے بچے ایک ہو جائیں گے، اس سے اور اوپر جاتے جائیں تو پھر آدم علیہ السلام کی طرف سب ایک ہو جائیں گے۔ لیکن خاص طور پر رحمی رشتے جیسے بھائی ہے، بہن ہے، والدین ہیں ہمارے، چچا پھوپھی ہیں، یہ سب رحمی رشتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا کرو، ان کو نہ کاٹو، ان کے معاملات میں بھی کیا کرو، رحمی رشتوں کے معاملے میں بھی تقوی رکھو، اللہ کی پرہیزگاری رکھو۔ تو دیکھیں 3 باتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگاتار تقوی کی بات کر رہے ہیں کہ ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے نا، ایک ہی جان سے، اور اس سے اس کا جوڑا بنا دیا اور پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرو اس اللہ سے، وہ جو اس اللہ سے ڈرو وہ جو تم سب سوال کرتے ہو اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، اس اللہ کے واسطے سے تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اور الارحام، رحمی رشتوں کے بارے میں بھی، رحمی رشتوں کے بارے میں بھی کیا کرو، تقوی رکھو۔ الارحام یعنی دا ٹائز آف ووم، دا ووم یعنی دا ٹائز آف ووم، یعنی کہ جو رحم کے رشتے ہیں، وہ رشتے جو بہت قریبی ہوتے ہیں، جن کا حق وراثت میں آتا ہے، وہ سب رحمی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں کیا کرو، ڈرو، یعنی ان کو کاٹو نہیں، ان کو توڑو نہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی قطع تعلق یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کچھ بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا،
تو بھائی بھائی نے کیا کیا، آپس میں ایک دوسرے سے ایسا رشتہ کٹ کر لیا، ایسے ایک دوسرے سے دور ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کی موت اور خوشی میں بھی شامل ہونے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ رحم کے رشتوں کو تم نہیں کاٹو، رحمی رشتوں کے معاملے میں اللہ رب العزت کا کیا کرو، تقوی اختیار کرو۔ تساءلون، تم سب ایک دوسرے سے آپس میں جو سوال کرتے ہو وہ اللہ کے واسطے سے کرتے ہو، ایک فقیر بھی ایک غنی بھی، اور جو آپس کے معاملات بھی اللہ کے واسطے سے۔ تو جب اللہ کا واسطہ دے دے کر ایک دوسرے سے اپنے رشتے بنائے جو سوالات کرتے ہو، تو اسی اللہ سے کیا کرو، ڈرتے رہو، رحم کے معاملے میں بھی، رحمی رشتوں کے معاملے میں بھی۔ ان اللہ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا انڈیڈ۔ ابھی اس کو یاد رکھیں، اس سے ملتے جلتے جب لفظ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ انا مطلب ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ کا مطلب ہوگا اللہ، یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اللہ۔ کانا، کانا کاف واو نون سے بنا ہے، اب اس کے مطلب ہوتے ہیں ہے، تھا، ہونا، تینوں میننگ ہوتے ہیں، بھی ہوتا ہے، از بھی ہوتا ہے، آر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھی ہوتا ہے اور از بھی ہوتا ہے۔ کس کا ترجمہ، کاف واو نون روٹ لیٹر کا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، کانا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، پہلے ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ اس کے تین ترجمے ہوں گے کاف واو نون کے، اس روٹ لیٹر کے، ہے، تھا، ہونا، لیکن یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا، ہے کا ترجمہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تو اللہ کی کوئی بھی بات تھا میں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہر وقت رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں کبھی بھی تھا ورڈ نہیں آتا ہے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، کیا ہے، علیکم، دو ورڈز ہیں اللہ اور کم، اللہ حرف جر ہے، ہم نے پڑھا تھا، حرف جر پریپوزیشن ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، آن، اپون، اوپر۔ ہم جیسے ہم نے اگزامپل لیا تھا علل کرسی، کرسی پر، تو اسی طرح اللہ مطلب پر ہوگا، اوپر ہوگا، اللہ پر۔ کم اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل۔ اللہ اکبر، بہت وقت لے لیا ہم نے آپ لوگوں کا، ہم جلدی سے اس کو فنش کرتے ہیں، آیت بہت طویل تھی اس لیے زیادہ وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم سے جتنے وقت میں جتنی بھی آیت ہو جائے گی ہم اسی پہ پوز کر دیں گے۔ انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، اللہ پر، کس پر، کم، تم سب پر، تم سب، یو آل، تم سب پر کیا ہے اللہ، رقیبن، رقیبن بھی کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، کیونکہ دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، ٹھیک ہے۔ رقیبن، را قاف با، رقبا، اس کے روٹ لیٹر ہیں رقبا۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے ایور واچ فل، آل واچ فل، ایور واچ فل، نگران، نگران مطلب نگرانی کرنے والا، ہمیشہ دیکھنے والا، ہمیشہ نگرانی کرتے رہنے والا۔ ہم دیکھتے ہیں نا سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے تو کتنا ہم الرٹ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب رقیب ہے، یعنی ہمیشہ نگرانی کرتے رہنے والا ہے، وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے کہ تم اپنے معاملات میں اللہ کا تقوی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو۔ اسی لیے یہ آیت قرآن کریم میں جو آیت ہے، یہ نکاح کے خطبوں میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کے خطبوں میں کیوں یہ آیت پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی بات کی۔ دیکھیں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات بیان کیے، کس کے، خاص طور پر میاں بیوی کے، میرائٹل لائف کے، ازدواجی زندگی کے بارے میں جب بھی بات کی، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اللہ نے اتقو 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 ہر جگہ پر لفظ استعمال کیا، تقوی رکھو، تقوی رکھو، تقوی رکھو، یعنی جتنا زیادہ میاں اور بیوی میں تقوی ہوگا، جتنا اللہ کا خوف ہوگا، اسی قدر زیادہ وہ ایک دوسرے کے حق ادا کر سکیں گے، اتنا ہی وہ ایک دوسرے کے رائٹس کو فلفل کر سکیں گے، اور جتنا کم تقوی ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوں کو مار لیں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پر جہاں پر میاں بیوی کی بات ہوئی ہے وہاں پر تقوی کی بات ضرور کی ہے کہ تم دونوں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں اپنے معاملات میں، کیونکہ یہ اتنا نازک اتنا ڈیلیکیٹ وہ ہے ریلیشن رشتہ کہ ایک لفظ پر یہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح سے وہ 3 لفظوں پر بن جاتا ہے اسی طرح وہ ایک لفظ پر ٹوٹ جاتا ہے نا۔ 3 مرتبہ قبول کہیں تو جڑ جاتا ہے، 1 مرتبہ طلاق کہیں تو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تین تین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، 1 مرتبہ طلاق کہنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بہت سارے قوانین ہیں جو کہ ہم نے پڑھے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمی رشتوں کو کاٹنے سے بچتے رہنا، ایک دوسرے سے جو معاملات کرتے ہو طے کرتے ہو اس میں بھی کیا کرو، اللہ کا تقوی رکھو، اللہ کا خوف رکھو، تاکہ تمہارے معاملات کیا ہوں، درست ہو جائیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ رقیب ہے، وہ ہمیشہ تم پر نگران ہے۔ اگر اس بات کا انسان کو خیال ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ آفس میں کتنا اچھے سے کام کرتا ہے، کتنی زبردست، میرا ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی کاپی نہیں کرے گا، ایگزام میں بیٹھا ہوگا تو کبھی کاپی نہیں کرے گا، کبھی کسی سے آنسر نہیں پوچھے گا کہ میرا ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنا اگر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتنا اس لیول کا بھی ایمان پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم بہت سے لوگوں کے حق جو مارتے رہتے ہیں نا ہم دن رات ایک دوسرے کے، ہم اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے والدین کے، جتنے حق ہم مار رہے ہیں اتنے شاید نہ مارے، اتنا ہم کیا ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور بندوں کے بھی قریب ہو جائیں، جب ہمارے اندر تقوی آ جائے اور یہ خوف آ جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ چلے ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہا، اے الناسو لوگو، واو الف تم سب، اتقو ڈرو، رب کم تمہارے رب سے، اے لوگو تم سب ڈرو تمہارے رب سے، اپنے رب سے، الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، من سے نفس جان، واحدہ ایک جان سے، اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، اور خلقا پیدا کیا، من سے ہا اس سے، یعنی اس جان سے، زوجہ مطلب جوڑا، ہا اس کا جوڑا یعنی حوا علیہ السلام، ایک جان سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حوا علیہ السلام کو اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، حوا علیہ السلام کو، اور بسا پھیلا دیا، من سے ہما ان دونوں سے، ان دونوں آدم اور حوا سے، رجالن، رجال مطلب مرد، مرد کیسے مرد، بہت سے مرد، پھیلا دیے بہت سے مرد، کثیرن بہت سے، رجالن کثیرن بہت سے مرد، اور نساءن عورتیں، اور بہت سی عورتیں پھیلا دی، اور واولک تم سب، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون تا تم واؤن سب، ساءلہ تم سب آپس میں یا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بی سے ہی اس سے، یا اس کے ساتھ، یا اس کے ذریعے، اس کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور الارحام رحمی رشتوں کو بھی، رحمی رشتوں میں بھی کیا کرو، تقوی رکھو، رحمی رشتوں کو بھی نہ کاٹو، اس میں بھی تقوی رکھو، اور الارحام رحمی رشتوں میں، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، اللہ پر تم پر، رقیبن نگران، تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اے لوگو تم سب ڈرو تمہارے رب سے، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اس نے پیدا کیا اس سے، اس جان سے اس کا جوڑا یعنی اس کا اسپاؤس، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد، بہت سے مرد، اور نسان عورتیں، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وہ جو تم سب سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، اور رحمی رشتوں میں بھی یعنی تقوی رکھو، بے شک اللہ ہے تم پر نگران، یعنی بے شک اللہ تم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم سرسری پڑھتے ہیں، دیکھیے کون سا ورڈ ہے جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ اے لوگو تم سب ڈرو تمہارے رب سے، وہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اس نے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں،
اور تم سب ڈرو اللہ سے وہ جو تم سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ، اور رحمی رشتوں میں بھی، بے شک اللہ ہے تم پر نگران۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ابھی آپ نے سوال کیا الذی وہ جس نے ترجمہ ہوا، اور یہاں پر الذی وہ جو ہوا، وہ جس نے یا وہ جو، تو وہ جس نے یا وہ جو ترجمہ ہوتا ہے کس کا؟ الذی کا۔ اب یہاں پر جملہ نہیں بن پا رہا ہے، کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے، ہم آگے کی آیت لکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ تساءلون بہ، تساءلون بہ، ٹھیک ہے، آگے آیت ہے کنٹینیو، تساءلون بہ، تم سب، یہ ہماری رائٹنگ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہو تو بس اس ورڈ کو ہم نے ویسے بھی ہٹانا ہے، غور کرنا ہے بہ پر، بہ، تساءلون بہ۔ اب اگر ہم اس ورڈ کو ہٹا دیں، ایسے تو ہم نے جملہ کیا پڑھا؟ اب یہ جملہ دیکھیے، وہ اور واولِ تم سب اتقو ڈرو اللہ، اللہ اللہ سے، الذی وہ جس نے، اور تم سب ڈرو اللہ سے وہ جو تم سب سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے اس کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے۔ اگر ہم اس تساءلون ورڈ کو ہٹا دیں اور اس کو بعد میں لے آئیں تو دیکھیے اردو کا جملہ پراپر بن جائے گا۔ کیسے؟ دیکھیے، اور تم سب ڈرو اللہ سے وہ جو، اور تم سب ڈرو اللہ سے وہ جو اس کے واسطے سے یا اس کے ذریعے سے تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ جو گئے تھے، وہ جو گئے تھے، تو وہ جو کیا کرتے ہیں؟ ہم جملے کو جوڑنے کے لیے کرتے ہیں، جملہ ورڈ کو۔ وہ فاطمہ کو جانتے ہو نا، وہ جو کل آئی تھی، فاطمہ وہ جو کل آئی تھی، تو اسی طرح کا اللہ وہ جس کے واسطے سے، اللہ وہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، تو یہاں پر وہ جو لگا کر کیا کیا جاتا ہے؟ بات کو آگے کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ اللہ، پہلے اس کا ذہن میں تصور بٹھا لو، ہاں اللہ، اللہ وہ جس کے واسطے سے۔ اب ہم نے کہا فاطمہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا فاطمہ، پھر ہم کہا وہ جو کل آئی تھی، ہاں اچھا اچھا آپ سمجھ آیا، فاطمہ وہ جو کل آئی تھی، اب آپ کو بات واضح ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ کہتے ہیں اللہ وہ جس کے ذریعے سے تم سب سوال کرتے ہو، تو اللہ، اللہ کون؟ تو اللہ یاد دلا رہا ہے وہ اللہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو یاد آ جائے گا ہاں بھائی ہم تو ہر بات میں اللہ کو لے آتے ہیں بیچ میں، قسم بھی اللہ کی کھا رہے ہیں، ہر کوئی مانگنے والا آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، ہم جب کسی کا جھگڑا نمٹانا چاہ رہے ہیں تو ہم اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، تو تم سارے معاملات میں تو اللہ کو لے آتے ہو اپنے بیچ میں، تب کیوں نہیں اس اللہ سے ڈرتے؟ جب ہر معاملے میں تمہارے اللہ ہے تو اس اللہ کا تقوی بھی تو رکھو، وہ جو اللہ ہے اس کا تمہیں خوف بھی تو ہونا چاہیے تاکہ تمہارے معاملات درست ہوں۔ تو یہ وہ جو یا وہ جس نے کا ترجمہ یہاں پر آئے گا، لیکن بیچ میں الفاظ آ جاتے ہیں تو جملہ بن نہیں پاتا ہے۔ اب یہاں پر کیسا تھا؟ اس طریقے کا جملہ تھا، اور تم سب ڈرو اللہ سے وہ جس کے ذریعے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں سے۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ یہ جو اتقو ہے یہ اس جملے کے لیے بھی ہے اور الارحام کے لیے بھی ہے، تو کیسا ہے؟ اور ڈرو رحمی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے تم آپس میں جس کے لیے سوال کرتے ہو، تو یہ دو باتوں کے لیے تقوی کی بات آئی ہے کہ رحمی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور جو آپس میں تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ از دیٹ کلیئر؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گیا ہے؟ کس نے پوچھا تھا؟ مائک انمیوٹ کر کے دوبارہ سے ہمیں بتائیے۔ جی جی جی، سمجھ میں آ گیا ہے، دونوں اللہ کے ہاں تعلق سے ہی بولا گیا ہے، وہی بالکل کنفیوژن تھی بالکل، مجھے۔ اللہ کے ہاں تعلق سے کہا گیا کہ وہ جو جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، جس کے واسطے سے
تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اب باجی ٹھیک ہے. سوال کا مطلب مانگنا سوال کا دیا گیا مطلب ہے یا جی مانگنا بھی ہوتا ہے یا اور کچھ ایک دوسرے. کنفیوژن رہے گا تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایسا بھی ہے اس میں؟ نہیں نہیں دیکھیں، سوال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مانگنا، ٹو سیک، کوئی چیز کو چاہنا، وہ بھی سوال کرنا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی فقیر سوال کر رہا ہے، سوال کا مطلب کیا، وہ آ کے کوئی سوال کر رہا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو یا کیا کر رہے ہو، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے نا. ہم سے کوئی فقیر آ کے سوال کر رہا ہے، کس کا، اس جملے کا کیا مطلب ہے، یعنی ہم سے آ کے مانگ رہا ہے، تو مانگنا بھی اس میں آ جاتا ہے. ایک دوسرے کو صلح کرانا بھی اس معاملے میں آ جاتا ہے سوال میں. تو سوال کے بہت سارے میننگ آ جاتے ہیں. ایک دوسرے سے آپس میں سوال کرتے ہو یعنی اللہ رب العزت کا واسطہ دیتے ہو. ٹھیک ہے، اپنے معاملات میں اللہ کو شامل کرتے ہو. تو سوال کا مطلب بہت واسط ہو جائے گا یہاں پر. از دیٹ کلیئر؟ سمجھ آ گئی بات؟ جی اور باجی، کسی نے کچھ؟ چلے ٹھیک ہے جزاک جی. اللہ اور خیر. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ونتی پہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ